یار کے سنگ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ وہ سی گرین لانگ قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی جس میں اس کی سرخ و سفید رنگت مزید دمک رہی تھی۔ سیاہ چادر اوڑھے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے جس میں سے کچھ لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں، دائیں کندھے پر بیگ لٹکائے اور بائیں ہاتھ میں کچھ فائلز پکڑے وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا جان، اس نے سربراہی کرسی پر بیٹھے آغا رحمان کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈال کر سلام کا جواب دیتے نظریں دوبارہ ناشتے پر مرکوز کی تھیں۔ وہ بھی چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب تو ان سب کو اپنے بابا کے اس انداز کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ بہت کم اپنے بچوں کے ساتھ فری ہوتے تھے، وہ بس لیے دیے انداز میں ہی بات کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کا سب گھر والوں پر ایک رعب تھا، اور اسی وجہ سے ان کے سب بچے بہت کم بولتے تھے، اور جب تک آغا رحمان گھر ہوتے تھے تب تو کوئی منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالتا تھا۔ لیکن مرحا رحمان، جو ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، وہ سب سے مختلف تھی۔ وہ زبردستی اپنا حق لینا جانتی تھی، اسی لیے جہاں سب بچے ان سے بات بھی برائے نام کرتے تھے وہیں وہ اکثر اپنی باتیں منوا لیتی تھی۔ وہ الگ ہے، آج تک اسے بھی اپنے باپ کا پیار بھرا لہجہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ باہر آئی تو سامنے ہی اس کی گاڑی کے پاس رخ موڑے کوئی کھڑا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے اس اجنبی کو پہچانا چاہا تھا، لیکن اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ براؤن شلوار قمیض پہنے اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس آئی تھی۔ ہیلو مسٹر، کون ہو تم؟ اس نے کچھ فاصلے پر رکتے پوچھا تو وہ پلٹا تھا۔ سفید رنگت، بھورے بال اور بھوری آنکھیں، چہرے پر ہلکی ہلکی بیئرڈ اور دراز قد، چوڑے شانے، اور اوپر سے چہرے پر موجود سنجیدگی۔ بلا شبہ وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتا آغا رحمان اس طرف آئے تھے۔ یہ نیا ڈرائیور رکھا ہے میں نے، ارسل نام ہے اس کا۔ آج سے یہی تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر آئے گا اور یہی لے کر آئے گا، اور جہاں بھی جانا ہو اسی کے ساتھ جانا۔ انہوں نے مرحا کو بتایا تھا، لیکن بابا، پہلے والا ڈرائیور بھی تو ٹھیک تھا۔ اس سے پہلے والے ڈرائیور سے کافی انسیت ہو گئی تھی، جو کہ ایک بوڑھے سے انکل تھے، جو ہمیشہ اسے بیٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ حسن بوڑھا ہو رہا تھا اور اسے نظر کا بھی مسئلہ تھا، اس لیے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے، انہوں نے بتایا تھا۔ تو مرحا کو ان کے چلے جانے کا سن کر افسوس ہوا تھا، لیکن پھر وہ مزید سوال پوچھے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ چپ بیٹھی رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ دیر وہ چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ارسل سے پوچھا تھا، جبکہ نام اسے بابا جان بتا چکے تھے، لیکن اب بات کہیں سے تو شروع کرنی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ویسے تم اتنے ہینڈسم ہو، شکل و صورت کے بھی پیارے ہو، پڑھے لکھے بھی لگتے ہو، تو تمہیں کیا ضرورت تھی ایسی ملازمت کرنے کی؟ اس نے اپنا کب سے دل میں مچلتا سوال پوچھا تھا، لیکن وہ ابھی بھی خاموش رہا تھا۔ تم بولتے نہیں ہو، جب سے آئے ہو چپ ہو، اس نے دوبارہ پوچھا تھا، لیکن یا تو اگلے بندے میں ایٹیٹیوڈ بہت تھا یا وہ بلا وجہ بولنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اب بھی نہیں بولا تھا۔ مرحا کو اب غصہ آیا تھا۔ کہیں تم روبوٹ تو نہیں ہو جو بس چپ چاپ جو کہو بس وہ کرتے جا رہے ہو؟ اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ اب کچھ دیر خاموش نہیں بیٹھ سکتی؟ بالآخر وہ بولا تھا، لیکن اس کا لہجہ نہایت ہی سرد بحری لیے ہوئے تھا۔ مرحا کا منہ اس کے انداز پر کھلا تھا۔ اتنی انسلٹ، اس نے دل میں سوچا تھا۔ تم نوکر ہو، نوکر بن کر رہو، یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ میں آپ کا نہیں، آغا صاحب کا نوکر ہوں۔ مجھے تنخواہ آپ نہیں دیتی جو میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں، اور پلیز اب خاموش، ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو مرحا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ اسے ایسے حکم چلا رہا تھا جیسے مرحا اس کی ملازم ہو اور وہ اس کا مالک۔ مغرور انسان، اس نے دل ہی دل میں اسے لقب سے نوازا تھا۔ باقی راستہ وہ بازو سینے پر باندھے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی تھی۔ دوبارہ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ارسل نے گاڑی اس کی یونیورسٹی کے سامنے روک دی تھی، لیکن وہ پھر بھی ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ اب اترے گی، لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ آپ کی یونیورسٹی آ گئی ہے، اس نے بنا مڑے ہی اسے مخاطب کیا تھا، اور دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر ٹکے تھے جیسے وہ کب اٹھ کر جائے اور کب وہ گاڑی بھگا کر لے جائے۔ تمیز سے کہو، مرحا کی آواز آئی تھی۔ ارسل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جائیے، آپ کی یونیورسٹی آ چکی ہے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا لہجہ نارمل بنایا تھا۔
ایسے نہیں، جھک کر اور تمیز سے کہو ورنہ میں بابا جان کو بتا دوں گی تم نے بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ، وہ اسے دھمکی دیتے بولی تھی۔ اس کی بات سنتے ارسل کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے، لیکن وہ اس سے بحث کر کے وقت پر بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی طرف سے دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا اور بنا کچھ بولے مرحا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ براہ مہربانی آپ تشریف لے جائیں۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا تو اس کا تنا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکراتے تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اللہ حافظ، وہ جان بوجھ کر اسے مزید چھیڑنے کے لیے ہاتھ ہلاتے مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ واپسی پر وہ اسے لینے آیا تھا تو وہ پہلے تو چپ ہی رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ سنو گاڑی روکو، مجھے گول گپے کھانے ہیں، اس نے شاہانہ انداز میں حکم دیا تھا۔ سوری، آغا صاحب نے راستے میں کہیں بھی گاڑی روکنے سے منع کیا ہے۔ وہ بھی اسی شاہانہ انداز میں اس کا حکم ٹال چکا تھا۔ مرحا نے دانت پیسے تھے۔ میں نے پوچھا نہیں ہے تم سے، جو کہا ہے اتنا کرو، اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ابھی آپ چپ کر کے بیٹھی رہیں، کل آپ آغا صاحب سے اجازت لے لیجیے گا، پھر میں گاڑی روک لوں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ کر گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، اس نے سر جھٹکتے سوچا تھا۔ پھر سارا راستہ وہ اپنے موبائل میں ہی لگی رہی تھی، کیونکہ اگر فارغ رہتی تو ضرور کچھ نہ کچھ بولتی رہتی۔ ارسل نے بھی اس کی خاموشی پر شکر ادا کیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے بیگ اور فائلز لاؤنج میں پڑے ٹیبل پر رکھ دی تھی اور چادر اتار کر صوفے پر پھینکی تھی۔ مرحا، یہ کیا طریقہ ہے بچے، جاؤ اب سب کچھ کمرے میں رکھ کر آؤ، اس کی مما نے کہا تو وہ منہ بناتے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے، اس کی بڑی بہن مدیحہ نے پوچھا تھا۔ تبھی اس کی دوسری نمبر والی بہن ربیہ بھی وہاں آئی تھی۔ یہ دونوں اس کی بڑی بہنیں تھیں اور دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے 2 بھائی تھے جو دونوں ہی اس سے بڑے تھے، جن میں سے ایک شادی شدہ تھا اور دوسرا غیر شادی شدہ۔ مدیحہ کے 3 بچے تھے۔ ربیہ کا ایک بیٹا تھا اور اس کے بھائی کے 2 بچے تھے، جن کے ساتھ سب سے زیادہ مرحا کی بنتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بابا جان نے نیا ڈرائیور رکھا ہے اور اللہ معاف کرے اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ ملازم کم اور مجھ میں اس کی ملازم زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ ضرور تم نے ہی تنگ کیا ہوگا اسے، مما نے فوراً اسے کہا تھا تو اس کا منہ مزید بن گیا تھا۔ ہاں بس سارا الزام لگا دے مجھ پر، وہ نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ ہوا کیا یہ تو بتاؤ، ربیہ نے دوبارہ پوچھا۔ ربیہ کی ذرا سی ہمدردی اپنی طرف دیکھ کر وہ اسے سب بتانے لگی تھی۔ یار ہر ایک کی اپنی نیچر ہوتی ہے، اسے زیادہ بولنا نہیں پسند۔ سمپل، تم بھی تو اتنا بولتی ہو، ربیہ نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے زیادہ نہ بولا کرو اور ہر ایک کے ساتھ زیادہ فری نہ ہوا کرو۔ مدیحہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ اچھا بھائی، سب کو میں ہی بری لگتی ہوں، وہ منہ بنا کر بولتے وہاں سے کھڑی ہوئی تھی اور بڑبڑاتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ تینوں ہنستی تھیں۔ اس نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، آپ جتنا مرضی اسے کم بولنے کی نصیحتیں کریں، اس لیے اسے اس کے حال میں رہنے دیں، ربیہ نے مدیحہ سے کہا تھا۔ تو اس نے ربیہ کی بات پر اتفاق کیا۔ اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا ارسل کے ساتھ آتے جاتے اور وہ روز اب اس کا ایسے ہی سر کھاتی تھی، کبھی وہ جواب دے دیتا تھا تو کبھی خاموش رہتا تھا۔ آج بھی وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آئی تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض پہنے، آنکھوں پر گلاس لگائے، بال میسی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر مرحا کے قدم ایک پل کے لیے تھمے تھے۔ وہ واقعی بہت حسین تھا اور اب اتنے حسین بندے میں ایٹیٹیوڈ تو آ ہی جاتا ہے۔ اگر نصیب میں یہ غربت لکھی ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے بندہ دوسروں کے سامنے بجھ جائے۔ پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی بیچارے کی جو اتنا ہینڈسم ہونے کے بعد بھی ڈرائیور کی نوکری کر رہا ہے۔ وہ جو کل تک اس کی وجہ سے شدید غصے میں تھی، آج یہ سب سوچ رہی تھی۔ یہی سب سوچتے وہ آ کر اس کے پاس رک گئی تھی۔ ارسل نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ ارسل نے بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بات سنو، مرحا نے تھوڑا سا آگے کی طرف ہوتے اسے پکارا تھا۔ جی بولیں، آج تو اس نے بڑے تمیز سے جواب دے دیا تھا۔ مرحا کا حیران ہونا بنتا تھا۔ ارے تم ابھی تک میری دھمکی سے ڈرے ہوئے ہو، بے فکر رہو، نہیں بتاتی بابا جان کو کچھ، اس نے ہنستے ہوئے اسے کہا تھا، جیسے وہ اس کی اس دن والی دھمکی سے بہت ڈرا ہوا ہو اور مرحا کے بتانے پر اس کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کی دھمکی سے نہیں ڈرا، بولنے کا اس لیے کہا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے چپ تو آپ نے پھر بھی نہیں رہنا۔ اس نے منٹوں میں مرحا کی خوش فہمی ختم کی تھی۔ مرحا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ ارسل نے نامحسوس انداز میں ویکیوم مرر ہلکا سا گھماتے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور اس کے چہرے کی ایکسپریشنز دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکائے مسکرا دیا تھا، اور اگر مرحا اس کی یہ مسکراہٹ دیکھ لیتی تو یقیناً غش کھا جاتی۔ تم
تم ایک بہت ڈیش انسان ہو۔ بہت کوشش کے بعد بھی مرحا اسے کوئی گالی نہ دے سکی تھی۔ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ مجھے کہہ سکتی ہیں، برا نہیں مناؤں گا میں۔ اس نے بیک مرر کا رخ دوبارہ دوسری طرف موڑ دیا تھا۔ ہاں، تاکہ تم پھر منہ پر میری انسلٹ کر دو، اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ نہیں، میں تو ملازم ہوں، میری اتنی جرأت کہاں۔ اس نے پھر سے طنز کا تیر چلایا تھا تو وہ مزید تپ گئی تھی۔ بس بس، اب زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ کر کے گاڑی چلاؤ۔ حساب تو وہ بھی نہیں رکھتی تھی، اس سے ایٹیٹیوڈ سے بولی تھی تو اس نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ آگا ہاؤس کا مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور اس کے قدم وہیں دروازے میں ہی رک گئے تھے کیونکہ سامنے ہی لان میں وہ مدیحہ، ربیہ اور اپنے بڑے بھائی کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ بلو ٹراؤزر کی طرح کھلی سی پینٹ پہنے، اس کے ساتھ ہی بلو گھٹنوں تک آتی کھلی سی شارٹ فراک پہنے، دوپٹہ گلے میں لیے وہ ہنستی مسکراتی بچوں کے ساتھ بچی ہی لگ رہی تھی۔ ارسل نے پہلی بار اس کے بال دیکھے تھے جو پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بالکل معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی جس کی زندگی ہنسنے، مسکرانے اور بولنے سے آگے نہیں تھی۔ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ نہیں، میں اپنے مقصد کے لیے اس معصوم کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ معصومیت نہیں چھین سکتا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا تھا جب اس نے مرحا رحمان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تب اس کے دماغ نے ایک منصوبہ بنایا تھا، وہ اپنے سارے بدلے مرحا کے ذریعے لے سکتا تھا۔ لیکن آج جب اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا اس لڑکی کو جانتے ہوئے تو اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ اپنی ہی چھوٹی سی دنیا میں گم رہنے والی اس لڑکی کو کبھی دنیا کے تلخ رنگ نہیں دکھا سکتا تھا۔ پھر سر جھٹک کر نظریں اس پر سے ہٹاتے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں آغا رحمان نے اسے بلایا تھا۔ آج وہ نہیں آیا تھا تو مرحا کو غصے کے ساتھ فکر بھی ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کوئی چھٹی کی تھی، پتہ نہیں کیا مشکل ہوگی بیچارے کو، اس نے افسوس سے سوچا تھا۔ وہ واپس اندر گئی تھی تو آغا رحمان جہاں بیٹھے تھے۔ بابا جان، آج ڈرائیور نہیں آیا؟ اس نے ان کے پاس کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ ہاں، ارسل نے بتایا تھا مجھے، اسے بخار ہے اس لیے آج وہ نہیں آئے گا۔ تم چھٹی کر لو آج۔ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے بتایا تھا اور دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ارسل کا خیال آ رہا تھا۔ وہ پورا دن اس کا بس ایسے ہی گزرا تھا، جس میں سے زیادہ تو وہ ارسل کے لیے فکر مند ہوتی رہی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ آج بھی ریسٹ کرے گا، لیکن نہیں۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کے پردے ہٹائے تھے وہ سامنے ہی لان میں کھڑا نظر آیا تھا۔ کریم کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، سنجیدہ چہرہ لیے وہ گارڈ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے فوراً اسے تیار ہوتے نیچے آئی تھی۔ تم نے تو یونی نہیں جانا تھا آج؟ اس کی مما نے پوچھا تھا۔ جی بس اب ارادہ بدل گیا، وہ انہیں کہتی باہر چلی گئی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی ارسل گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ارسل نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ تمہیں کیا جلدی تھی آنے کی؟ آج بھی ریسٹ کر لیتے آرام سے، اس نے ارسل کو مشورہ دیا تھا۔ جی ریسٹ کر لیتا، لیکن چھٹی پر میری تنخواہ کاٹی جانی تھی جو میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میڈیسن لی تھی تم نے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں، پیسے نہیں تھے میرے پاس، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ مرحا نے فوراً اپنے بیگ میں سے پیسے نکالے تھے۔ یہ لو، یہ میری بلی کا صدقہ۔ اس نے پیسے ارسل کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس نے ایک دم گاڑی روکی تھی اور حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ صدقہ نہیں ہے، بس ایسے ہی پیسے ہیں، رکھ لو۔ تمہارا بخار تھا نا، تم اپنی میڈیسن لے لینا آج لازمی۔ صدقہ اس لیے کہہ دیا کیونکہ بابا کو غریبوں کی مدد کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ جس قدر معصومیت اور رازداری سے بولی تھی، ارسل کو اس کے انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ رکھ لو، شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے ارسل کو کہتے دیکھ کر دوبارہ کہا تھا۔ ارسل نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیسے پکڑ لیے تھے اور اپنی جیب میں ڈال لیے تھے، تو وہ بھی مسکراتے ہوئے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ارسل نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ آج کل گھر میں اس کے چھوٹے بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور اب سے زیادہ خوشی اسے تھی کیونکہ اس طرح کے فنکشنز کی تو وہ دیوانی تھی۔ آج بھی وہ سب شادی کی شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ ارسل گاڑی میں ہی ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی بہنوں کے ساتھ گھومتے گھومتے تھک گئی تھی۔ آپی، آپ دونوں کی شاپنگ ختم نہیں ہوئی؟ میں تو تھک گئی ہوں، وہ وہیں بینچ پر بیٹھتے بولی تھی۔ مرحا یار، بس ایک دوپٹہ میچ کرنا ہے میں نے، ربیہ نے کہا تو اس کا منہ بنا تھا۔ میری بس ہو گئی۔
ہے چل چل کے بھوک آ چکی تھی۔ یہ سب اسے پہلے بھی پسند نہیں تھا۔ وہ انجوائے کرنے والی لڑکی تھی۔ اسے کسی ایونٹ میں لے جاؤ، وہ 2 یا 3 گھنٹے بھی بنا تھکے چل سکتی تھی۔ لیکن یہ شاپنگ اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ ایسا کرو تم گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہم آتے ہیں، مدیحہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، آپ لوگ آ جائیں، وہ انہیں کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ مال سے باہر نکلی تھی اور سامنے ہی پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جانے لگی تھی، جب پاس سے 2 لڑکے گزرے تھے، جن میں سے ایک نے اسے کوئی بیہودہ جملہ کہا تھا اور دوسرے نے اس کی چادر کا پلو کھینچا تھا اور مرحا کی چادر سر سے کھسک کر کندھوں پر آئی تھی۔ اب وہ دونوں لڑکے ہنس رہے تھے۔ سامنے گاڑی میں بیٹھے ارسل نے یہ منظر دیکھتے ہی غصے سے گاڑی سے باہر نکلا تھا اور لمبے لمبے ڈیگ بھرتے ان کے قریب آ گیا تھا۔ بے غیرت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی انہیں ہاتھ لگانے کی؟ وہ آتے ہی بنا سوچے سمجھے ایک لڑکے کو مارنے لگا تھا جس نے مرحا کی چادر کھینچی تھی۔ پھر اس نے دوسرے لڑکے کو بھی جڑے تھے۔ مرحا کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا دبایا تھا۔ تبھی وہاں لوگ جمع ہونے لگے تھے اور بہت مشکل سے انہوں نے ارسل سے ان دونوں لڑکوں کو چھڑوایا تھا۔ معافی مانگو ان سے، اس نے دونوں لڑکوں کو مرحا کے پیروں میں پھینکا تھا۔ معاف کر دے بہن، ہم نے صرف مذاق کیا تھا، دوبارہ کبھی نہیں کریں گے، کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں۔ وہ اب مرحا سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ ڈر کر کچھ قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ، اور امید کرتا ہوں دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ وہ ان دونوں کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے بولا تھا اور دونوں کو ایک سائڈ پر دھکیلتے وہ مرحا کے قریب آیا تھا۔ اس نے روتی ہوئی مرحا کو ایک نظر دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر چادر اس کے سر پر دی تھی اور پھر اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر وہ اسے لے گیا تھا۔ مرحا اس کے نرم گرم لمس سن سکتی تھی۔ رونا بھول کر وہ اس کے ہاتھ میں چھپا اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ارسل نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مرحا کے آنسو اب تھم چکے تھے لیکن وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ ارسل نے کچھ ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے جنہیں مرحا نے تھام لیا تھا۔ پھر اس نے مرحا کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی تھی جسے تھامتے اس نے پانی بھی پی لیا تھا۔ اب وہ کافی سنبھل گئی تھی۔ یہ جو 2 گز کی لمبی زبان ہمیشہ میرے سامنے چلتی رہتی ہے، اسے ان لڑکوں کے سامنے بھی چلا لیا ہوتا تو آج اتنا کچھ نہ ہوتا۔ وہ طنز کے تیز چلانے سے آج بھی باز نہیں آیا تھا۔ تمہیں کیا ہے؟ جب کوئی جواب نہ سمجھ آیا تو وہ غصے سے بولی تھی، صحیح کہتے ہیں، اپنے گھر میں تو چوہا بھی شیر ہوتا ہے۔ اس نے جیسے اسے مزید تپایا تھا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، تم کچھ دیر چپ نہیں بیٹھ سکتے؟ وہ چڑھ کر بولی تھی، میری بھی اتنی سی التجا ہوتی ہے آپ سے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ امید ہے اب آپ سمجھ گئی ہوگی اور آئندہ آپ کم بولو گی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا تو مرحا نے اسے کم گھورا تھا۔ اب آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تبھی مدیحہ اور ربیہ کو اس کی طرف آتا دیکھ کر وہ دوبارہ بولا تھا، میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں۔ وہ فوراً سے بولی تھی، مطلب اتنی پاگل نہیں لیکن کچھ تو ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات کا جواب دینے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ ابھی وہ اسے مزید کچھ کہتے وہ دونوں گاڑی تک پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ چپ ہو گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور آج مال کے باہر ہونے والا واقعہ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ ارسل کا لمس وہ اب بھی اپنے ہاتھ میں محسوس کر رہی تھی۔